نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں سے چند آباء و اجداد کا بیان ہو چکا تھا۔ آج جس کا ہم بیان کرنے چاہ رہے ہیں وہ ویسے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نسب نامے میں جتنے بھی آباء و اجداد آتے ہیں سب محترم ہیں، سب کے اپنے اپنے کارنامے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ جو مشہور یا جس کے کارنامے سب سے زیادہ ہیں اور کارناموں کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے وہ ہے قصی بن کلاب۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آباء میں سے ان کے بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ یہ کلاب کے بیٹے تھے، یعنی قصی بن کلاب ان کے بیٹے تھے۔ اصل اس کا جو نام تھا وہ زید تھا، اصل نام ان کا زید ہے۔ باقی یہ قصی جو ان کا نام بلکہ ان کا لقب رکھا گیا ہے یہ ایک خاص پس منظر ہے۔ وہ یہ کہ ان کی جو والدہ تھی فاطمہ بنت سعد بن سہیل، ان کی نکاح ہو گئی تھی پہلے کلاب سے، پھر جب ان کے دو بیٹے پیدا ہو گئے یعنی زید اور ان کے بھائی زہرا، وہ پیدا ہوئے کلاب سے۔ تو یہ حضرت اب تک چھوٹے تھے، بچے تھے، تو ان کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ چھوٹے تھے۔ باقی جو دوسرا بھائی تھا زہرا وہ کچھ بڑے ہو چکے تھے، حتیٰ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سن بلوغ کو وہ پہنچ گئے تھے۔ تو ان کی والدہ فاطمہ بنت سعد بن سہیل انہوں نے نکاح کی شام کے قبیلہ کے رہنے والے ایک قزاعی شخص سے جس کا نام ربیعہ تھا، ربیعہ بن حرام سے نکاح کر لی۔ اور چونکہ وہ شام کے رہنے والے تھے، بنو عذیرہ کے ہاں رہنے والے قبیلہ قزاعہ سے تھے، ان سے نکاح ہو گئی۔ نکاح کے بعد وہ ان کو اپنے ہمراہ لے گئی۔ البتہ جو بھائی تھے زہرا، چونکہ سن بلوغ کو پہنچ گئے تھے، ان کو یہی مکہ المکرمہ میں اپنے وطن میں علاقے میں ہی قبیلہ والوں کے ہاں چھوڑ دیا، اور جو قصی تھے یعنی زید ان کو اپنے ہمراہ لے گئی وہاں شام۔ اور قصی یعنی زید وہ وہیں پلے بڑے حتیٰ کہ بڑے ہو گئے، یعنی بنو خزاعہ کے ہاں جن میں نکاح کی تھی ان کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت سعد نے، ان کے ہاں پلے بڑے اور حتیٰ کہ بالغ ہو گئے، سن بلوغ کو پہنچ گئے۔ وہاں ایک مرتبہ حضرت جا رہے تھے تو کسی شخص سے آمنا سامنا ہوا اور وہ شخص اس کو طعنہ دینے لگے کہ اتنے بڑے ہو گئے، تم تو ہم میں سے نہیں ہو، بنو قزاعہ سے آپ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ہاں آپ رہ رہے ہیں، اپنے علاقے اپنے قبیلہ کیوں نہیں جاتے، وہاں کیوں رہائش نہیں کرتے، واپس کیوں نہیں ہوتے؟ تو حضرت سہم گئے اور پریشان بھی ہو گئے ان کے اس طنز سے، فوراً اپنی ماں کے ہاں آئے، یعنی فاطمہ بنت سعد بن سہیل کے یہاں آئے اور ان سے دریافت کیا۔ تو ان کی والدہ محترمہ کہنے لگی کہ جو تمہیں طنزاً جس نے کہا تھا، طنز دیا تھا، طعنہ دیا تھا، آپ ان سے افضل ہیں، احسن ہیں، اعلیٰ ہیں، نسب کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے، قبیلہ کے اعتبار سے، مسکن کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت نوازا ہے۔ تمہیں پتہ ہے تم مکہ المکرمہ کے جو رئیس کلاب تھے ان کے بیٹے ہو۔ جب حضرت مطمئن ہو گئے، دریافت فرمایا اور ارادہ کر لیا فوراً جانے کا، لیکن والدہ محترمہ نے منع کر لیا کہ اب اگر تنہا یہاں سے جاؤ گے مکہ المکرمہ یعنی حجاز مقدس جاؤ گے، راستے میں خطرہ ہوگا، لہٰذا انتظار کر لیں، جب حجاج کرام جائیں گے حج کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہو لینا، اور قافلہ کی صورت میں ان کے ساتھ جانا اور وہاں اپنے آباء و اجداد سے اپنے علاقے چلے جانا۔ تو حضرت وہاں سے انتظار کی اور روانہ ہوئے حجاج کے ساتھ اپنے علاقے یہاں مکہ المکرمہ پہنچ گئے۔ مکہ پہنچنے کے بعد ان کے بھائی چونکہ زہرا وہ یہیں پہ آباد تھے، ان کے ہاں رہنے لگے، اور اس زمانے میں کعبہ کی جو
تولیت تھی بنو خزاعہ اور بنو بکر تھے، کعبہ کے وہ متولی تھے، اور ان میں سے جو حلیل بن الحبشیہ الخزاعی یہ متولی کہلاتے تھے، یعنی رئیس کہلاتے تھے، رئیس تھے مکۃ المکرمہ میں اپنے قبیلہ خزاعہ کے، اور کعبہ کے متولی بھی تھے۔ تو حضرت زید یعنی قصی آئے یہاں، چونکہ نسب میں بھی اعلیٰ نسب میں سے تھے، اعلیٰ خاندان میں سے تھے، اس وجہ سے انہوں نے پیغام نکاح بھیجا انہی کے بیٹی کے ہاں، یعنی جو رئیس تھے اس کے ہاں پیغام نکاح بھیجا، اور نکاح ان کی ہو گئی حلیل بن الحبشیہ الخزاعی کی بیٹی سے۔ لیکن حضرت یہاں رہائش پذیر تھے، ان کے خیال میں آیا کہ کعبہ کے جو متولی ہیں، اصل جو تولیت کعبہ کی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو خاندان ہے اس کے پاس ہونی چاہیے، بنو خزاعہ کے ہاں نہیں ہونے چاہیے، بنو بکر کے ہاں نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ خیال اس کے ذہن میں آیا، تو وقتاً فوقتاً ارادہ کرتے رہے کہ اس کو کیسے وجود میں لایا جائے، بنو خزاعہ اور بنو بکر کو کیسے یہاں مکۃ المکرمہ سے بے دخل کیا جائے، اور اصل جو مکہ کے وطن ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں، زمزم اصل جن کی ہے ان کے پاس آنی چاہیے۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ اس زمانے میں یہ رواج تھا، کچھ لوگ ایسے تھے کعبہ کے پجاری کہلاتے تھے، ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب حج کے ایام میں وہ آتے تھے، جو رمی ہوا کرتا تھا، اب یہ کعبہ کے پجاری سب سے پہلے ان کا حق ہوتا تھا کہ وہ رمی کرتے، سب سے پہلے وہ رمی کرتے تھے، اور ان سے پہلے کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ رمی کرے، اگر کوئی رمی کر لیتا تو وہ قابل قبول نہیں تھا، حتیٰ کہ یہ رواج پڑ گیا تھا کہ اگر کسی کو جلدی ہوتی، کسی کو جانا ہوتا، تو اگر اس کعبہ کے پجاریوں سے درخواست کر لیتا کہ آپ رمی شروع کریں، ہمیں کام ہے، جانا ہے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا تھا کہ وہ پجاری قسم کھا لیتا کہ غروب آفتاب تک میں رمی نہیں کروں گا، تو اس وقت تک ان کو انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اس کی خاطر یہ دیکھتے تھے، حضرت زید دیکھا کرتے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہاں سے جب فارغ ہوتے وادی سے ان کو گزرنا ہوتا تھا تو حق انہی پجاریوں کا تھا۔ وادی سے جب تک کہ یہ کعبہ کے پجاری نہیں گزرتے تھے اس وقت تک کسی کو یہ گنجائش نہیں تھی کہ وہاں وادی سے گزر جائے۔ یہ سارا پس منظر حضرت دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے اقدام کیا، یہ کعبہ کے جو پجاری تھے ان کا یہ طریقہ انہوں نے ختم کر لیا، حتیٰ کہ ان کے ساتھ لڑائی بھی لڑی اور ان کو بے دخل کر دیا یہاں سے، کہ اس کے بعد یہ طریقہ نہیں ہوگا کہ جو وقت رمی کا ہے ہر کوئی ابتدا کر سکتا ہے اور وادی سے ہر کوئی گزر سکتا ہے۔ انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ اب بنو خزاعہ اور بنو بکر وہ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے یعنی زید یعنی کہ قصی نے یہاں سے بے دخل کر دیا کعبہ کے پجاریوں کو، دوسری باری ہماری ہے، دوسرے نمبر پر ہم ہیں، ہمیں یہاں سے یہ بے دخل کرے گا۔ ان کے خیال میں جو آیا تھا، لیکن چونکہ عدد میں، تعداد میں اور اسی طرح لشکر میں وہ کچھ زیادہ تھے حضرت زید سے، تو انہوں نے اپنے اخیافی بھائی یعنی ان کے والد، جو اصل والد تو کلاب تھے، پھر اس کے بعد ان کی والدہ نے نکاح کیا تھا بنو خزاعہ کے ایک شخص ربیعہ سے، ربیعہ سے بھی ان کے ایک بھائی ہوئے تھے جس کا نام رزاح تھا، تو ان کے ہاں پیغام بھیجا کہ میری مدد فرمائے، اور تو اس کے بھائی شام میں تھے رزاح، انہوں نے اپنے مکمل قبیلے میں آواز دی اور اپنے بھائی کے مدد کے لیے ان کو دعوت دی اور مدد کے لیے ان کو ساتھ لیا، اور وہ بھی یہاں پہنچ گئے۔ اب حضرت زید کے ہاں ایک بڑا جمگٹا ہوا، ایک لشکر تیار ہو گئی، تو انہوں نے مقابلہ کیا بنو خزاعہ اور اسی طرح بنو بکر سے، اور خطرناک قسم کی لڑائی لڑی گئی، لیکن جانبین سے سخت خون ریزی ہو گئی، کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، تو انہوں نے اپنا یہ فیصلہ کسی حکم کے حوالہ کر دیا۔ تو وہ جو حکم تھا انہوں نے حضرت قصی یعنی زید کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور کہا کہ اصل کعبہ کی جو تولیت ہے، کعبہ کے جو متولی ہیں وہ یہی ہیں، تو ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ اس طور پر بنو بکر اور بنو خزاعہ وہ بھی یہاں مکۃ المکرمہ سے بے دخل کیے گئے۔ اب اصل جو حکومت اور سیادت وہ قصی
ابن کلاب کے ہاں آ گئی۔ اب وہ مکۃ المکرمہ کے رئیس بن گئے۔